بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، فقہی قواعد کے دروس کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی یہ نشست نمبر 80 ہے۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم قاعدہ نمبر 89 اور قاعدہ نمبر 90 یہ دو قواعد پڑھیں گے۔ دونوں بڑے اہم قواعد ہیں۔ قاعدہ نمبر 89 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ اذا اجتمع المباشر والمتسبب اضيف الحكم الى المباشر، کہ جب مباشر اور متسبب دونوں کسی کام میں جمع ہو جائے تو اس کام کے حکم کی نسبت مباشر کی طرف کی جائے گی، متسبب کی طرف نہیں کی جائے گی۔ یعنی کسی کام کے کرنے میں دو آدمی جمع ہو گئے، ایک آدمی مباشر ہے اور دوسرا متسبب ہے، تو حکم کی نسبت مباشر کی طرف کی جائے گی، متسبب کی طرف نہیں۔ اب یہ تو ایک قاعدہ ہے، لیکن مباشر متسبب وغیرہ کی وضاحت ہم انشاءاللہ آگے کریں گے۔ یہاں اس قاعدے کی دیگر تعبیرات میں یہ دو تعبیرات آپ کو ملے گی: اذا اجتمع السبب والمباشرہ سقط حکم السبب، واذا اجتمع السبب والمباشرہ اب الغرور والمباشرہ قدمت المباشرہ۔ الفاظ کی وضاحت میں ان دو الفاظ کی وضاحت بڑی ضروری ہے کہ ایک المباشر، مباشر کس کو کہتے ہیں، اور دوسرا متسبب کس کو کہتے ہیں۔ مباشر کی تعریف علماء نے یوں کی ہے کہ ان يحصل التلف بفعله من غیر ان يتخلل بین فعله والتلف فعل مختار، کہ جس کے عمل سے بلا واسطہ کوئی فعل وجود میں آ جائے۔ آسان الفاظ میں مباشر اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کے عمل سے بلا واسطہ کوئی فعل، کوئی کام وجود میں آ جائے، یعنی اس کے فعل کے نتیجے میں اور جو ہلاکت ہوئی ہے، جو نقصان ہوا ہے، اس کے فعل اور نقصان کے درمیان میں کسی اور آدمی کا، فاعل مختار کا فعل درمیان میں نہ آئے۔ اس لیے جس طرح اصول فقہ کے اندر ایک سبب ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے علت اور ایک ہوتا ہے حکم، تو حکم اور حکم کے لیے جو علت کا درجہ ہوتا ہے وہ یہاں پر کام کے لیے مباشر کا درجہ ہے۔ دوسری چیز ہے متسبب۔ متسبب کی تعریف علماء نے یہ کی ہے: هو الذي حصل التلف بفعله وتخلل بين فعله والتلف فعل مختار، وہ شخص جو کسی کام کا سبب بن جائے، یعنی جس کے فعل سے بالواسطہ کوئی نقصان ہو جائے، یعنی اس کے عمل سے نقصان تو ہوا ہو لیکن نقصان کے اور اس آدمی کے کام کے درمیان میں کسی اور آدمی کا بھی فعل بیچ میں آ گیا، کسی فاعل مختار کا فعل درمیان میں آیا ہے، اس کو کہتے ہیں متسبب یا سبب۔ اب اس قاعدے کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ آسان مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی چیز ضائع ہو جائے، تلف ہو جائے، کسی چیز کا نقصان ہو جائے اور اس چیز کے ضائع ہونے میں دو افراد شریک ہو، ان دو افراد اس طرح شریک ہو کہ ان میں سے ایک آدمی مباشر ہو، یعنی وہ بذات خود بلا واسطہ اس فعل کی ہلاکت میں شریک ہو رہا ہو، اور دوسرا جو شخص شریک ہوا ہے وہ متسبب ہو، یعنی وہ بھی اس فعل کے ہلاکت میں شریک ہوا ہو لیکن اس کی ہلاکت میں وہ بالواسطہ شریک ہوا ہو۔ تو ایسی صورت میں یہ جو چیز ہلاک ہوئی ہے یا خراب ہوئی ہے، اس کا حکم یا اس کا جو نقصان ہے وہ مباشر کی طرف منسوب کیا جائے گا، متسبب کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ یہاں یہ خلاصہ ہے اس قاعدے کا۔ مثالوں سے اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے یہ دو چھوٹے چھوٹے اصول ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ قاعدہ یہ جس عموم کے ساتھ یہاں موجود ہے نا، اس عموم کے ساتھ جزیات پر منطبق نہیں ہوتا، یہ اس لیے دو اصول ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک اصول تو یہ ہے کہ اگر متسبب اور مباشر جمع ہو جائے اور متسبب کی تاثیر جو ہے وہ مباشر کی تاثیر سے زیادہ قوی ہو، تو ایسی صورت میں پھر حکم کی نسبت متسبب ہی کی طرف کی جائے گی۔ یعنی ویسے تو قاعدہ یہ ہے کہ مباشر اور متسبب جمع ہو جائے تو مباشر کی طرف نسبت کی جائے گی، لیکن نہیں، آپ مثالوں میں دیکھیں گے کہ اگر مباشر اور متسبب کے درمیان میں متسبب کی تاثیر بہت زیادہ قوی ہے تو پھر متسبب کی طرف نسبت کی جائے گی۔ اس کو مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی جانور پر سوار ہے اور دوسرے نے اس جانور کو ایڑ لگائی یا جانور کو دانت ماری یا کچھ کیا جس کی وجہ سے جانور تیز دوڑا اور کسی کا نقصان کر دیا۔ اب اس نقصان میں دو آدمی شریک ہے، ایک جو سوار ہے وہ تو مباشر ہے، بالکل کوئی واسطہ نہیں ہے بیچ میں، اور دوسرا جس نے اس کو ایڑ لگائی ہے وہ متسبب ہے۔ اب متسبب جو ہے اس کا فعل چونکہ زیادہ قوی ہے، اس لیے حکم کی نسبت اس کی طرف کی جائے گی۔ دوسرا اصول یہ ہے کسی واقعے میں متسبب جو ہے وہ تعدی اور ظلم کرنے والا ہو اور مباشر جو ہے وہ تعدی اور ظلم کرنے والا نہ ہو تو بھی مباشر کی طرف حکم کی نسبت نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تعدی اور ظلم کرنے والا چونکہ متسبب ہے، لہذا متسبب ہی کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائے گی، اور اسی جو جانور والی مثال ہے اس پر بھی آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کی مزید تفصیل آپ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم نے بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ کے اندر ایک مقالہ لکھا ہے، احکام و حوادث المرور، ایکسیڈنٹس کے احکام پر۔ اس میں حضرت نے اس قاعدے کو بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، لہٰذا اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ اب ہم اس قاعدے کی کچھ جو ہے وہ تفریعات دیکھ لیتے ہیں۔
یہ دو تفریحات کافی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص نے عام راستے میں گڑھا کھودا جو جائز نہیں تھا، اور دوسرے شخص نے کسی تیسرے فرد کو پکڑ کے وہاں دھکا دے دیا اور وہ اس میں ایک آدمی کو گرا دیا. اب اس میں جو آدمی گر کر مرا ہے اس کے مرنے میں دو آدمی شریک ہوئے، ایک وہ جس نے گڑھا کھودا اور دوسرا وہ جس نے دھکا دیا تھا. لیکن جس نے دھکا دیا تھا وہ مباشر ہے اور جس نے گڑھا کھودا تھا وہ متسبب ہے، کیونکہ اگرچہ گڑھا کھودنے والے کے گڑھا کھودنے کی وجہ سے بھی وہ آدمی گرا ہے، لیکن اس کے اور گڑھا کھودنے کے درمیان یا اس تیسرے آدمی کے مرنے کے درمیان میں ایک اور آدمی حائل ہوا ہے اور وہ ہے دھکا دینے والا. دھکا دینے والا مباشر ہے، لہذا حکم کی طرح نسبت اس کی طرف کی جائے. اس طرح چوری کی رہنمائی کرنے والا، ایک شخص چور آیا اور چوری کرنے لگا، دوسرے آدمی نے اس کی رہنمائی کی اور چور نے چوری کر دی، تو رہنمائی کرنے والا متسبب ہے، چوری کرنے والا مباشر ہے، تو حکم کی نسبت مباشر یعنی کہ چور کی طرف کی جائے گی اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو بہرحال یہ خلاصہ ہے، باقی تفصیلات آپ تفصیلی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. اب ہم قاعدہ نمبر 90 دیکھتے ہیں. قاعدہ نمبر 90 کے الفاظ آپ کے سامنے ہے کہ الجواز الشرعی ینافی الزمان، کہ شرعی جواز زمان کے منافی ہوتا ہے. اگر شریعت نے کسی چیز کو جائز قرار دیا ہے اور انسان کو کام کر لے تو اس کی وجہ سے انسان پر کوئی زمان کوئی نقصان لازم نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جائز کام کیا ہے. جائز کام کے نتیجے میں تو اس پر زمان نہیں ہو سکتا. بہرحال سب سے پہلے تو اس قاعدے کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے کہ جو فعل شریعت کی نظر میں جائز ہو اس کے کرنے سے اگر نقصان ہوگا تو جائز فعل کے ارتکاب کرنے والے شخص پر اس کا زمان نہیں آئے گا، کیونکہ شریعت نے کیونکہ زمان یا نقصان انسان پر تب آتا ہے جب انسان ظلم کرتا ہے، تعدی کرتا ہے. یہاں تو اس نے جائز کام کیا ہے، تو جائز کام کے نتیجے میں اگر کسی کو کوئی نقصان لاحق ہوگا تو اس پر اس آدمی پہ ذمہ داری نہیں ہوگی جس نے وہ جائز کام کیا ہے. لیکن اس کے لیے دو شرائط کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں نے جائز کام کیا ہے اور اس جائز کام کے نتیجے میں فلاں کو نقصان ہو گیا تو میرے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ایک تو یہ کہ شریعت نے اس جائز فعل کے لیے سلامتی کی قید نہ لگائی ہو کہ بھئی تم یہ کام کر سکتے ہو لیکن بشرط یہ کہ تم کسی اور کو تکلیف نہیں دو گے. اگر ایسی شرط دی لگائی ہے تو پھر اگر اس کے فعل سے کسی کو تکلیف ہوگی تو اس کو نقصان ہوگا، یعنی اس کو زمان لازم آئے گا. مثلا عام راستے پر جانور چلانے کی اجازت ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ کسی اور کو تکلیف نہیں دو گے. اگر آپ اتنے غلط طریقے سے راستے پر جانور یا گاڑی چلا رہے ہیں تو پھر جس کے نتیجے میں نقصان ہو گیا تو آپ پر نقصان لازم ہوگا، اگرچہ آپ نے جائز کام کیا ہے لیکن آپ نے ساتھ ساتھ میں اس شرط کا لحاظ نہیں رکھا. اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ وہ فعل ایسا نہ ہو جس میں اپنی جان بچانے کی خاطر کسی دوسرے کا مال طرف کیا جائے. مثال کے طور پر شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اگر بھوک سے مر رہے ہیں تو آپ کسی اور کا مال زبردستی لے کر کھا سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز ہے. اب یہ جائز تو ہے لیکن آپ پر اس کا زمان آئے گا، یعنی اس دوسرے آدمی کا جو مال آپ نے کھایا ہے اس کا نقصان آپ پر آئے گا، زمان آئے گا. تو یہ دو باتیں تھی جو اس میں ذہن میں ساتھ ساتھ میں رکھنا بہت ضروری تھی. اب قاعدے کی تفریحات میں یہ دو تین تفریحات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص اپنی زمین میں گڑھا کھودتا ہے تو یہ جائز تھا اس کے لیے، اس جائز کام کے نتیجے میں اب اگر کوئی اور آدمی اس کی زمین میں آتا ہے اور گڑھے میں گر کر مر جاتا ہے تو اس پر نقصان نہیں ہوگا. کیوں؟ اس نے جو گڑھا کھودا تھا وہ تو اپنی زمین میں کھودا تھا. کوئی اور آدمی آ کر اس میں مرتا ہے تو اس میں اس کا کوئی ظلم نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے تو اپنی زمین میں گڑھا کھودا ہے. ہاں یہ کسی کو دھوکہ دے کر لائے گا وہ الگ بات ہے. کرائے کا جانور جو ہے وہ مر گیا، مثال کے طور پر آپ نے جانور کرائے پر لے لیا اور صحیح جو شرائط لگائی تھی اس کے مطابق آپ اس جانور کو استعمال کر رہے ہیں، زیادہ بوجھ بھی نہیں لاد رہے، غلط چلا بھی نہیں رہے، پھر بھی جانور مر گیا تو آپ پر کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے ایک جائز کام کے نتیجے میں وہ ہے. کرائے کا مکان آپ نے لے لیا اور اس کرائے کے مکان میں آپ نے جان بوجھ کر کوئی نقصان نہیں کیا، ویسے ہی کوئی نقصان ہو گیا خود بخود، تو اس کے نتیجے میں چونکہ آپ جائز طریقے سے استعمال کر رہے تھے پھر بھی جو نقصان ہو گیا تو آپ پر زمان یا نقصان نہیں ہوگا. بہرحال یہ خلاصہ ہے، اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو پھر اس کا نقصان اس پر لازم ہوتا ہے.